جو 6000 جڑی بوٹیاں آپ استعمال کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس میں، جی جی، یہ 6000 جڑی بوٹیوں میں سے کون کون سی یا کتنی جڑی بوٹیاں جو پاکستان میں اگتی ہیں اور باقی اس باہر؟ میں دیکھا جائے بہت ساری چیزیں لوگ پاکستانی کر کے سیل کرتے ہیں لیکن وہ آتی انڈیا سے ہیں. جیسے کہ جنسنگ ہے وہ چائنا سے آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا سے پاکستانی ہے. اس طرح میجورٹی میرے خیال میں جو جڑی بوٹیاں نا میجورٹی بلکہ وہ ساری باہر سے آتی ہیں. پاکستان میں بہت کم ہوتی ہیں، بہت کم. پاکستان میں کم کیوں ہے کہ ہماری زمین ایسی نہیں ہے؟ نہیں زمین ایسے نہیں، نالج نہیں نا لوگوں کو، آئیڈیا نہیں ہے. ہمارے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہی نہیں پتا، جڑی بوٹیوں کے نام نہیں ان کو آتے. تو وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بہت ویک ہے ہمارا. میں نے کہا نا جیسے وہ پروفیٹیبل کراپس کی طرف نہیں لے کے گئے. 400 ارب کی ہم چائے پی جاتے ہیں، ابھی تک وہ چائے نہیں اگا سکے آپ لوگ. 400 ارب کی چائے پیتے ہیں؟ 400 ارب کی ہم پاکستانی ہر سال چائے پیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ پر ہم اگاتے نہیں ہیں. ہم وہ چائے نہیں اگا سکے تو جڑی بوٹی تو بہت دور کی بات ہے. کہاں سے اگاتے ہیں چائے ہم؟ کینیا سے؟ چائے ہماری کینیا سے آ رہی ہے. اچھا. تو پاکستان میں حالانکہ 1 لاکھ ایکڑ کا ایریا انہوں نے نکالا ہے چائنا کی مدد سے، جو کہ مانسیرا کی طرف 1 لاکھ ایکڑ ہے جہاں پہ چائے اگ سکتی ہے. آپ 100% نہیں تو کم از کم 70-80% چائے کی کلٹیویشن وہاں پہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ چائے اگا سکتے ہیں. 1 لاکھ ایکڑ؟ 1 لاکھ ایکڑ یہ بہت بڑی ایریا ہوتا ہے، تقریباً 70-80% ہماری چائے کی کنزمپشن کو پورا کر سکتی ہے. حالانکہ پاکستان ٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی بنا ہوا ہے لیکن وہ کسی کو نالج ہی نہیں پتا ہے کہ ڈائریکٹر کون ہے، کون کر رہا ہے. وہ بھی بس ایسی برا حال ہے. تنخواہیں ملتی ہوں گی؟ بس تنخواہیں لے جا رہے ہیں لوگ، کام کر رہے ہیں. ایگریکلچر کا دیکھیں اچھا ڈپارٹمنٹ ہے لیکن وہ بس وہی گندم پہ ہے، وہی کپاس کے اوپر وہی گنا اگائی جا رہے ہیں. وہ ٹریڈیشنل کراپس ہے، میں ان کے اگینسٹ نہیں ہوں، وہ کریں وہ بھی ضرورت ہے. لیکن یار چائے بھی ہے، جڑی بوٹیاں ہیں. کنولا آپ کا سارا آئل، کوکنگ آئل آپ کا باہر سے آتا ہے. کنولا آئل آپ کنولا کی کریں. آپ کو سویا بین اتنا چلتا ہے، سویا بین کی آپ کلٹیویشن کریں. میں نے سنا تھا السی جو ہوتی ہے نا، السی یہ بڑی مہنگی ہوتی ہے ہماری زمینوں میں. پاسبل ہے یہ السی بھی؟ یہ السی تو ہو رہی ہے ایسی اور بھی چیزیں، لیکن کنزمپشن اتنی نہیں نا. السی آپ کتنی کوئی کنزم کر نہیں اگر پاکستان میں نہ ہو، باہر بھی نہیں ہے اس کی؟ نہیں پاکستان میں ہو رہی ہے السی، پاکستان میں ہو رہی ہے، کاشت ہو رہی ہے، لیکن اس کی کنزمپشن اتنی لوگ اتنا استعمال نہیں کرتے. نہیں وہ اس کی کنزمپشن پاکستان میں نہیں، باہر. اگر ہم یہاں پہ اگا کے اسی باہر ایکسپورٹ کریں، ایکسپورٹ پروفیٹیبل ہے؟ سر ہے تو صحیح، لیکن لوگوں کو ایکسپورٹ نہیں کرنے آتا نا. کتنے برانڈس اونرس ہیں، کمپنیز میں ملتا ہے، میں کہتا ہوں ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے. کہتے ہیں ایکسپورٹ ہوتا کس طرح میں پتہ نہیں ہے. کلائنٹ کیسے ملتا ہے، لوگ کیسے ملتے ہیں، یار یہ ایل سی کیسے کھلتی ہے، یہ پیمنٹ باہر کیسے جاتی ہے، یہ کیا گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے. لوگوں کو ایکسپورٹ کرنے نہیں آتا. آپ اتنے یہ ٹیفٹا جیسے ڈپارٹمنٹ ہے، میں کہتا ہوں یہ ہر بزنس مین کو بلائیں اور سے کہیں گے جی آپ ایکسپورٹ کریں. آپ ایکسپورٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے، آپ سے 16% ٹیکس نہیں لیں گے، ہم 14% لیں گے. اس کو ٹیکس میں چھوٹ دے. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو کمپنیز ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو لوکل میں ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. محبوط ہوتے ہیں نا. ہاں تو آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو انسینٹیو دینا ہے، برانڈس کو، کمپنیز کو انسینٹیو دیں کہ جی آپ بلکہ ہم تو ایکسپورٹ کریں گے تو اور آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. جب آپ نے ایکسپورٹ بھی کیا تو اس کا ٹیکس کدھر ہے. پوری دنیا میں ایکسپورٹ پہ ٹیکس نہیں ہوتا، ہمارے ملک میں ایکسپورٹ کے اوپر بھی ٹیکس لے لیتے ہیں. بھیا میں چیز بیچ رہا ہوں، باہر سے ڈالر آ رہے ہیں، مجھے تو بلکہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس بلا کے مجھے ایوارڈ دیں آپ لوگ، الٹا مجھے کہتے ہیں نہیں آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ہمارے مینٹل. اچھا پاکستان کی جو زمین ہے یہ کس کس طرح کی جڑی بوٹیاں یہاں پہ اگائی جا سکتی ہیں جن سے اچھا منافع کمایا جا سکے؟ دیکھیں ساری جڑی بوٹیاں میجورٹی انڈیا سے آتی ہیں. جو جڑی بوٹی انڈیا میں ہو سکتی ہے وہ یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. پاکستان انڈیا میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پہ بارش ہوتی ہے، دلی میں تو لاہور میں بھی ہوتی ہے. آج لاہور میں بارش ہوئی ہے، آپ چیک کریں دلی میں بھی ہوئی ہوگی. سیم موسم ہے، سیم سب کچھ لوگ ہیں. بلکہ ہماری زمین زیادہ طاقتور ہے بنسبت انڈیا کے. تو ہماری زمین زیادہ اچھی ہے، پانی ہمارا ان سے زیادہ اچھا ہے، تو ہمارے پاس تو زیادہ اچھی لیول پہ پروڈکشن ہو سکتی ہے. انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. سندل جو ووڈ ہے سر، سندل اس کا 1 ایکڑ میں جو ہے نا 7 سال لگتے ہیں اس کے درخت کو بڑے ہوتے ہیں سندل کو. وہ 1 ایکڑ کا جو ایریا ہے نا اس میں جو درخت ہوتے ہیں سر وہ 12 کروڑ روپے کا بکتا ہے. ایک درخت نہیں، 1 ایکڑ کے اندر جتنے درخت ایکڑ کا. کیونکہ سندل کی اتنی چھوٹی سی لکڑی بھی ہے 30-40 ہزار روپے کی، چھوٹا سا اتنا پیس ہے لکڑی کا 30-40 ہزار روپے کا. سندل بہت مہنگی چیز ہے، اس کو مطلب ووڈ گولڈ کہا جاتا ہے، لکڑی میں مطلب سونا ہے وہ. تو اب وہ انڈیا دے کے سندل پوری دنیا میں بھیجتا ہے. اس سے پرفیومز بنتے ہیں وہ دنیا کے مہنگے، شینل نمبر 5 جیسے پرفیومز وہ بنتے ہیں جو کہ مطلب 5 لاکھ روپے کا ایک پرفیوم ہے. تو وہ ان سے بنا جاتا ہے. سندل شربت کے لیے بھی بنتا ہے تو پینے کے لیے بھی بڑا افیکٹو ہے. تو سندل کا آپ دیکھیں انڈیا 1 ایکڑ سے 7 کروڑ روپے 12 کروڑ روپے کماتا ہے. 7 سال میں درخت بڑا ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہیں اسے کر سکتے؟ اگر ان کے پنجاب میں سندل ہو سکتا ہے ہمارے کیوں نہیں ہوتا؟ سیم موسم، سیم پانی، سیم سب کچھ. ہم نے کبھی کام ہی نہیں کیا. ہم نے پروفیٹیبل کراپس پہ کام نہیں کیا. ایسی فصل جس سے پیسہ آتا ہم نے کبھی کام نہیں. ہم نے پیسے کو کبھی سمجھا ہی نہیں نا. ہم نے پتہ نہیں کیوں ہمیشہ پیسوں سے نفرت کی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں پیسہ تو نقصان دے، پیسہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، پیسہ ادھر کو بھی نہیں کرتا. ابھی پیسہ آپ کی زندگی میں سہولتیں پیدا کرتا ہے. ہم نے کبھی پیسے سے پیار نہیں کیا اصل میں، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کا آج یہ حال ہے. اگر کسی نے بزنس سیکھنا ہو تو اس کی رائٹ جگہ ہوتی کون سی ہے؟
क्या मतलब राइट जगह से मुराद? यानी क्या यूनिवर्सिटी है या उसके बाद जो इंसान कहीं काम मेरे ख्याल में देखिए यूनिवर्सिटी का भी रोल तो होता है. मैं देखिए एफसी यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन है, उसका रोल आज भी है, उसका फ्लेवर आज भी है. मैंने मार्केटिंग आईटी वहीं से सीखी है. लोग बड़े अगेंस्ट हैं यूनिवर्सिटियों के, ऐसी कोई बात नहीं. यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है. सिर्फ यूनिवर्सिटी पे ही रिलाय करना गलत है. आप कहेंगे बस यूनिवर्सिटी पढ़ ली अब मैं काबिल हो गया हूँ, ये गलत चीज़ है. वो फाउंडेशन है आपकी. हाँ, वो फाउंडेशन उसने बेस बना दिया. अब उसके बाद फलना फूलना आपने. तो ये होता है कि उसके बाद फिर आप स्किल सीखें, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, छोटी कंपनियों में काम करें, बड़ी कंपनियों में काम ना करें. छोटी कंपनी आपको ज़्यादा सिखाती है. उसका तो सीईओ बैठ के ना कभी कभार आपको बिल भी पकड़ा देगा कि यार जाके ज़रा बिल जमा करा के आओ. वो आपके लिए फायदेमंद है. आपको समझ आ जाएगा कि यार अगर मैंने भी एक कमरे का दफ्तर बनाना तो उसका बिजली का बिल कितना आता है. इतना फायदेमंद चीज़ है. अच्छा, लोग ना यहाँ पे नफरत करते हैं. अक्सर लोग कहते हैं यार ये मेरी जॉब में नहीं था, तुम मुझसे कौन कौन से काम करवाते हो. बेवकूफ़ लोग ये होते हैं. बल्कि मैं तो कहता हूँ वो बॉस कभी कहेगा टेबल यार कपड़ा मार देना अच्छी बात है, आप सीखो, ताकि आपको बताओ टेबल साफ कैसे की जाती है. चल मैं जब अपना दफ्तर बनाऊंगा तो तब तो आपको करनी पड़ेगी टेबल साफ अपनी. तो मैं कहता हूँ ये आप गनीमत समझे कि आपको बहुत आपको छोटे मोटे काम बता रहे हैं, ये आप ग्रो कर रहे हैं. आपको दफ्तर की एक चीज़ का पता है कि यार ऐसे होता है, ऐसे होता है, बिजली का बिल इतना आता है, इसका गैस का बिल इतना आता है. कभी कहेगा यार इनको सैलरी दे दो, कभी कहेगा यार गार्ड को जरा ये काम समझा देना, यार लाइटें बंद करवा देना, ताकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो. आपने कल को अपना कारोबार भी तो करना है. तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि छोटी कंपनी में काम करें, ज़्यादा सीखेंगे. वैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप HR से अगर चले गए फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, वहाँ से वो है उसकी CEO की कॉल आ जाती है कि ये इस रूम में क्या कर रहा था. इतनी स्टिकनेस होती है. अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोक जैसी, नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी में, वहाँ तो अगर आप इसे पूछे ना कि आपके फाइनेंस में क्या कहता है, मैं तो कुछ नहीं पता कौन है. और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको ये भी पता होता है कि ये लड़का यहाँ से आया, पहले यहाँ जॉब करता था, इसकी ये सैलरी थी, इतने बहन भाई हैं, इधर रहता है, पहले इधर रहता था, अम्मी ये करती हैं, अबू ये करता है, जो कि ठीक है. वो एक इतनी ज़्यादा नॉलेज उनके पास होता है. तो छोटी कंपनी में काम करें, बहुत बड़ी कंपनियों की तरफ ना जाए. बड़ी कंपनियां आपको कुछ नहीं सिखाएंगी. उनके फिक्स SOPs होते हैं. वो आएंगे स्क्रीन के सामने बैठे, ये काम करें, ठग करें और चलें घर जाएं जी. आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट भी चले गए, आपने किसी से बात भी कर दी तो आपको HR बुला लेता है कि जी आपने उससे बात क्यों की. इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तो क्या सीखेंगे ऐसे एनवायरनमेंट में. तो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें, वहाँ पे आपको बहुत सीखने को मिलेगा.